اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ سورۃ طٰہٰ میں آیت 25 اور 28 میں یہ آیت ہے۔ مشکل کام میں آسانی کے لیے اس کو ضرور پڑھیں، یہ دعا بہت اچھی ہے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں۔ کسی دن میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی لے کے آؤں گی صبح شام کی سب دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اور ہر مشکل، ہر پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، ہر رنج سے، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک فرما بردار بنائے، اور جن کے ماں باپ سلامت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سلامتی دے، آپ کے سر پہ سلامت رہیں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں اعلیٰ مقام دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ راشد مال ہم آئے تھے عید کے سیکنڈ ڈے، تو آپ کو راشد مال کی سیر کرائیں گے ساری، آپ اس کا وزٹ کیجیے گا، اس کی سیر کریں، تو میں انشاءاللہ آپ کو حدیث قدسیہ سناؤں گی، اور میں آپ کو اور بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ حکیمانہ تربیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت لفٹ تھی، اور اس کے ساتھ ہی چاند بہت خوبصورت بنایا ہوا تھا ماشاءاللہ سے۔ یہ آپ سب دیکھیں اور انجوائے کریں ضرور، اور کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور لائک بھی کر دیجئے اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے میری ویڈیو، یہ بہت محنت سے ویڈیو بنتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ 20-25 منٹ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا ٹائم نہیں لگتا، یہ تقریباً 5-6 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس میں جب ویڈیو ہم اکٹھی کرتے ہیں اس پہ وقت لگتا ہے، جو ایڈیٹنگ اور یہ سب چیزوں میں، وائس میں بہت وقت لگتا ہے، بہت محنت سے آپ تک جو ہے نا 25 منٹ کی یا 20 منٹ کی 15 منٹ کی جو ویڈیو جاتی ہے، بہت محنت کے بعد آپ کے پاس آتی ہے ویڈیو، تو اس لیے حق تو بنتا ہے کہ آپ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آپ انجوائے کریں یہ پوری ویڈیو کو، اور میں حدیث قدسیہ کا مفہوم آپ کو سناتی ہوں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ حدیث قدسیہ مفہوم: اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ ہاں جی، آپ کو اس بات کی سمجھ تو آئی ہوگی حدیث قدسیہ میں کیا بولا گیا ہے، کہ ہم لوگ اپنی خواہشوں میں تو بہت گھرے رہتے ہیں نا، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نے کرنا ہے وہی ہونا ہے، لیکن ہم بہت اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہتے، تکتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ تو اس لیے رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، جو رب نے کہا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں تھکاتا۔ جب ہم قرآن اور سنت کے مطابق چلتے ہیں نا، پھر نہیں ہم تھکتے، لیکن جہاں ہم نے قرآن اور سنت سے ہٹ کے اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تھکا دیتا ہے، بس یہ بات ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ حکیمانہ تربیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفوس میں مصروف رہتے تھے۔ آپ انہیں اعلیٰ اخلاق کی تربیت دیتے اور آپس میں پیار و محبت، عز و شرف اور عبادات و اطاعت کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ فرماتے، اے لوگو، آپس میں سلام کو عام کرو، حاجت مندوں کو کھانا کھلاؤ، رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اٹھ کر نماز پڑھو، تم خیر و عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ ارشاد بھی فرماتے تھے، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور آفتوں سے بے خوف نہ ہو۔ اور فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نیز آپ فرماتے تھے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے ایک عمارت کے اجزاء جو ایک دوسرے کے قوت اور سہارا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو قوت اور سہارا دیتے ہیں۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں پیوست کر کے دکھایا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، بھاؤ بڑھانے کے لیے ہیلے نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع کلامی نہ کرو، کسی کے سودے پر سودا نہ کرو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ پھر 3 بار دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے لیے اتنا گناہ ہی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا خون، مال، عزت دوسرے مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے۔ نیز آپ کا فرمان ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع کلامی کرے۔ جب ایک دوسرے کو ملے تو ایک ادھر منہ کر لے اور دوسرا ادھر منہ کر لے۔ ان دونوں میں سے بہتر اچھا شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے جو شرک نہ کرتا ہو، مگر اس شخص کو معاف نہیں کیا جاتا جو اپنے کسی بھائی سے بغض اور دشمنی رکھتا ہو۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے، ان دونوں کو مہلت دے دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دے دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعرات اور پیر کے دن اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف فرما دیتا ہے جو شرک نہ کرتا ہو، البتہ جس شخص کی اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی اور ناراضگی ہو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپس میں صلح کر لینے تک ان کا معاملہ مؤخر کر دو، آپس میں اصلاح کر لینے تک ان کا معاملہ مؤخر کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ لوگ چونک اٹھے، عرض کی، اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو کریں گے مگر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا، اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ نیز فرمایا، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کی،
عرض کی گئی اللہ کے رسول وہ کیا کیا ہیں؟ فرمایا جب تم کسی مسلمان سے ملو تو اسے سلام کہو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اسے خلوص کے ساتھ نصیحت کرو، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دو، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی مزاج پرسی کو جاؤ، اور جب وہ مر جائے تو اس کی تدفین کے لیے جاؤ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ ہمیں بیمار کی احوال پرسی، جنازہ کے ساتھ قبرستان جانے، چھینک والے کو دعا دینے، دعوت قبول کرنے، ہر شخص کو سلام کرنے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھانے والے کو سچا کرنے کا حکم دیا، اور سونے کی انگوٹھی، سونے چاندی کے برتن میں پینے، ریشمی گدوں کے استعمال، ٹسر کتان یعنی اس کا کپڑا پہننے اور ہر قسم کا ریشم پہننے سے منع فرمایا، اگرچہ وہ موٹا ہو یا باریک۔ مزید فرمایا جب تک تم صاحب ایمان نہیں بنتے جنت میں نہیں جا سکتے، اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے مومن نہیں بن سکتے۔ آؤ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ آپس میں ہر ایک کو کثرت کے ساتھ سلام کہا کرو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام کا کون سا کام سب سے افضل ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے آپس میں محبت و پیار، شفقت اور رحمت اور مہربانی کے لحاظ سے مومنوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے کہ اگر اس کا کوئی عضو تکلیف میں ہو تو اس کی وجہ سے سارا جسم بے کلی اور بخار محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم و ترس نہیں ہوگا، اور فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عزوجل بھی اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ مزید فرمایا مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایات انصار نے براہ راست سنائی۔ یہ ان کو مہاجرین کے واسطے سے معلوم ہوئیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت سے پہلے سن رکھا تھا۔ بہر صورت ان کا مقصد تمام صحابہ کی تربیت تھا۔ قیامت تک جس شخص کو بھی یہ فرامین پہنچے وہ اس سے رہنمائی اور تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار فرامین ہیں جن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاگردوں کی تربیت فرمائی۔ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دیا کرتے اور اس کے فضائل بیان کرتے تھے تاکہ دلوں میں نیکی کا شوق پیدا ہو۔ آپ مانگنے سے روکا کرتے اور صبر و کائنات کے فضائل بیان کرتے تھے، عبادات کی ترغیب دیا کرتے، ان کے فضائل اور اجر و ثواب کا تذکرہ کیا کرتے تھے، نیز آسمان سے اترنے والی وحی سے لوگوں کا مضبوط تعلق قائم کرتے تھے۔ آپ انہیں قرآن مجید پڑھ کر سناتے اور وہ آپ کو سناتے تاکہ دعوت کے سلسلے میں امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اور وہ
کلام الہی میں غور و فکر کریں اور اس مقدس کتاب کو سمجھیں۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صلاحیتوں کو جلا بخشی اور ان کی بہترین تربیت فرمائی، جس کے نتیجے میں وہ اعلیٰ انسانی اوصاف کی اعلیٰ مثال بن گئے۔ اس طریقے تربیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا اعلیٰ اسلامی معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے کہ اس جیسا معاشرہ تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے معاشرتی خرابیوں کا سب سے بہترین حل بتایا اور اس کا عملی نمونہ بھی دکھایا، جبکہ ماضی قریب میں جہالت، گمراہی اور خرافات کا دورہ تھا، لیکن اب ایسا معاشرہ وجود میں آ چکا تھا جو کمال انسانی کی اعلیٰ مثال تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے بعد اس کے دانا اور حکیم نبی کی تربیت اور کوششوں کا اثر تھا۔ اس لیے دیان اسلام کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار اختیار کریں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ انشاءاللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی ہمدردی پر روئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں منقول دعا پڑھی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ رب کریم، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ رکھا ہے، لہٰذا جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو غفور الرحیم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے یہ الفاظ بھی، رب کریم، اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے تو بے شک وہ تیرے دست بستہ بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو ہی غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اللہم امی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ یہ دعا کرتے ہوئے آپ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل محمد کے پاس جاؤ، اگرچہ تمہارے رب کو خوب علم ہے، ان سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے پوچھا، آپ نے انہیں پوری بات بتائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نجومی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل محمد سے جا کر کہو، فکر مند نہ ہو، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، آمین۔ جی، تو آپ نے سنا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے تھے اور رو رو کے دعائیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے ان پہ عمل کر رہے ہیں، ان کی سنتوں پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی، دعائیں مانگی اور رو رو کر امتی امتی کہا، لیکن ہم کیا اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی امت بن کے دکھا رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اس طرح سے جس طرح کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا ہمارے لیے ویسا ہم کر رہے ہیں. ہم بالکل بھی ویسا نہیں کر رہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں اور ان کی خواہش کو پورا کریں انشاءاللہ. آمین. جی آپ نے یہ سارا مال کا وزٹ کر لیے، دیکھا آپ نے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور کتنا بڑا یہ راشد مال ہے، اور ہر چیز یہاں پہ ہے. اسی مال میں ہر قسم کی مطلب برانڈ ہے، ہر قسم کے کھانے ہیں، ہر چیز یہاں پہ ہے ماشاءاللہ. بچوں کے جھولے بھی ہیں. اس دفعہ ہم لوگ نہیں آئے اس سائڈ پہ گئے، بچوں کے جھولوں کی سائڈ پہ ہم لوگ نہیں گئے تو کیونکہ ارحم نہیں تھا، میرا پوتا عمرے پہ تھا، تو اس وجہ سے نہیں گئے کہ جب وہ آئے گا تو پھر اس کو بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے تو آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا سارا جو راشد مال کا وزٹ ہے. اور جو میں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی ہے، آپ کو سنت کے مطابق ساری باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ اور سب جو آپ کو سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور غور سے سننے کی ضرورت ہے. کوئی جو بھی جہاں پہ اٹکی شٹکی ہوں، کوئی غلطی ہوئی ہے اور پڑھنے میں، قرآن پڑھنے کے آیت پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ بس مجھے معاف کر دے. کوئی زیر زبر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے حکموں پہ عمل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں اور آپس میں پیار محبت اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں اور آپس میں جھگڑا نہ کریں ایک دوسرے سے. چاہے وہ ساس بہو کا جھگڑا ہے، چاہے وہ بہن بھائی کا جھگڑا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بس آپس میں اتفاق محبت سے رہیں اور یہ زندگی جتنی بھی ہے اس کو محبت سے پیار سے گزار لیں، کیونکہ زندگی صرف ایک بار آئی ہے اور ہم نے سدا سلامت زندہ نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی جتنی بھی دے، اللہ تعالیٰ سلامتی والی زندگی دے اور صحت مند زندگی دے، کسی کا محتاج نہ کرے. اور بس کیونکہ ہمارے باپ دادا نہیں رہے، وہ جب چلے گئے ہیں تو ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ سوچ کے کہ ہم نے سدا نہیں رہنا دنیا میں، تو اپنے جتنے ہمارے پیارے رشتے ہیں آپس میں جڑے ہوئے ان میں پیار محبت سے اتفاق سے رہیں اور اللہ کو راضی کریں. اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اتفاق محبت سے پیار سے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، حسد اور بغض رکھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ سارے باتیں بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائیں پر ہم عمل کریں. چلیں جی، اب ختم ہو رہی ہے ویڈیو، تو انشاءاللہ اگر نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی اور نیکسٹ ویڈیو میں لے کے آ رہی ہوں اس کی ریسیپیز لے کے آ رہی ہوں. کباب جو میں نے خود سے اپنے طریقے سے بنائے ہیں اور بہو نے وائٹ قورمہ جو بنایا ہے وہ ریسیپی لے کے آؤں گی انشاءاللہ. اور ادھر آپ نے دیکھا وہ ڈفلی والے اپنی تیاری کر رہے تھے ڈفلی بجانے کے لیے، کیونکہ عید کا سیکنڈ ڈے تھا تو وہ ان سے ریکویسٹ کی تھی تو تھوڑی سی ویڈیو ادھر بنائی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ فلور سجایا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو ابھی بس اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ، اور کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو میری باتیں ویڈیو کیسی لگی. اللہ حافظ.